السلام علیکم جوڑ باشن سلامت باشن، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ سو سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہے 7واں محرم اور ہم اٹھے تھے صبح جلدی آج، کیونکہ میرے کو بہت سارے کام تھے کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے بیٹھ کے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ ناشتہ وغیرہ کر لیا، سب کچھ سمیٹ لیا، برتن دھو لیے، اور اس کے بعد میں نے جو ہے اپنا ایک کام کرنا تھا، وہ تھا گوارا بنانا۔ امی نے جو تھا وہ منت مانگی تھی کہ اگر میرے گھر میں بیٹا ہوگا تو پھر میں ہر سال جو ہے گوارے کے اوپر کپڑا ڈالوں گی۔ گوارا کیا ہوتا ہے؟ گوارا شہزادہ علی اصغر کا ہوتا ہے، جو کہ جھولا ہوتا ہے، بنایا جاتا ہے شبی کے طور پر، اور اس کے اندر جو ہے لوگ ٹافیاں ڈالتے ہیں، دودھ ڈالتے ہیں، چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ اٹھائیں، اور اگلے سال ان کی جب منت پوری ہو تو وہ اسی مطابق وہ چیز جو ہے ہر سال اس کے اندر ڈالے، یا اس کے اوپر جیسے میری مما نے کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں گوارا ڈالوں گی۔ گوارا اسی کو کہتے ہیں کہ کپڑا ڈالنا، تو اس کپڑے کو گوارا کہتے ہیں۔ لوگ بے اولاد ہیں وہ یہ منت اٹھاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اور ہوتی ہیں، جیسے کہ چھوٹے بچوں کے کپڑے ٹائپ وہ بناتے ہیں اور وہ اس جھولے میں ڈالتے ہیں، اور جو اس میں سے منت نکالتا ہے جھولے میں سے، اور اس کو پھر ہر سال جب اس کی منت پوری ہوتی ہے تو ہر سال محرم والے دن جو ہے انہیں اس گوارے کے اندر وہ چیز ہمیشہ ڈالنی پڑے گی ہر سال۔ 7 محرم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 7 محرم کے دن جو تھا کربلا کے اندر پانی بند کر دیا گیا تھا ان لوگوں پر، اور سب کے سب بہت پیاسے تھے، شدت پیاس بہت زیادہ ہو گئی تھی، دھوپ گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی حضرت امام حسین اپنے حق پہ جو ہے وہ قائم رہے، اور انہوں نے جنگ کی اور یہ مثال قائم کی کہ حق پر جب انسان ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، نہ ہی خاندان دیکھتا ہے، نہ ہی اولاد دیکھتا ہے، نہ ہی کچھ دیکھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ محرم الحرام صرف ایک مہینہ نہیں ہے جس سے مہینہ شروع ہوتا ہے، سال شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مثالی مہینہ ہے جس کے اوپر اگر ہم عمل کریں، اگر اس کی ہسٹری کو دیکھیں، پڑھیں، جانیں، تو ہمیں بہت کچھ جو ہے نا کہتے ہیں نا ہمیں نصیحت ہو سکتی ہے، ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس چیز سے۔ جو لوگ جو ہے شیعہ لوگ جو ہیں وہ مجلس کرتے ہیں، جو بھی نوحہ خوانی کرتے ہیں یا نظر نیاز دیتے ہیں، یہ سب چیزیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ کربلا کی یاد جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح سے برقرار رہے، کبھی کوئی بھی غم حسین کو بھلا نہ سکے، اور کربلا ہمیشہ زندہ رہے۔ شیعوں نے، ہم سب نے جو ہے اس کربلا کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ اگر یہ بھی اس طرح ہم لوگ نہ مناتے ہیں اس کو، یہ کافی ٹائم سے صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ جو نون شیعہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ماتم نہیں کرتے، ہم نوحہ نہیں کرتے، ہم مجلس نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں شہید کے اوپر ہم روتے نہیں ہیں، ہم فلاں نہیں کرتے، ہم ڈمکا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ نہ کریں، آپ لوگ بالکل بھی یہ چیزیں نہ کریں، لیکن جو چیز اس مہینے میں آپ لوگوں کو کرنی چاہیے کم از کم وہ تو آپ کر لیا کریں۔ آپ نمازیں اپنی قائم رکھیں، آپ دعائیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، آپ نوحے نہیں سنتے تو آپ گانے بھی نہ سنیں ان مہینوں میں۔ میں نے جیسے دیکھا ہے کہ جب میں باہر جاتی ہوں بازاروں میں، لوگ جو ہیں محرم والے دنوں میں بھی گانا لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے درزی لوگ ہیں، لوگوں کے گھروں سے گانے کی آواز آ رہی ہے، تو احترام تو آپ بھی کر سکتے ہیں، بے شک آپ مجالس نہیں کر سکتے، بے شک آپ نظر و نیاز نہیں دے سکتے، بے شک آپ جو ہے ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، آج اپنے اس ویڈیو کے ذریعے میں ان شیعہ لڑکیوں کو، شیعہ عورتوں کو جو ہے ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ برائے مہربانی ان کچھ ٹائم میں 10 دن محرم جو ہوتے ہیں اس میں تو کم از کم آپ لوگ جو ہے اپنے میک اپ، اپنے نئے کپڑے، جوڑلی وغیرہ جو بھی آپ پہنتی ہیں محرم میں مجالس میں جب آتی ہیں تو میک اپ وغیرہ نہ کیا کریں، تیز پرفیوم وغیرہ نہ لگایا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ باڈی اسپرے لگا لیا کریں، اتنی اسپرے ہو، اتنا اسمیل ہو، اتنی خوشبو ہو کہ صرف آپ تک رہے، لوگوں تک نہ جائیں۔ میک اپ بالکل بھی نہ کیا کریں، نئے کپڑوں سے گریز کریں، کپڑے بھی ایسے پہنے سادے سیدھے بالکل سمپل، بے شک بلیک نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ جو ہیں مذہب کو، اپنے شیعہ حضرات کو جو ہے سب کو آپ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ اس طرح مثال بنیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کوئی غلط کمنٹ نہ کرے، کوئی غلط بات نہ سوچے، اگلا انسان جو آپ کو دیکھے وہ یہ نہ کرے کہ یار محرم میں تو یہ لوگ مزے کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ نہ، بالکل سادگی سے رہیں، بالکل آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے مثال بنے لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف مائل ہوں، ہسٹری پڑھنے لگے، وہ کربلا کی آپ کے مجالس میں آنے لگے۔ ہم جب جہاں مجلس جاتے ہیں، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے یا لڑکا لڑکی ایک ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں۔ ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ مجلس جب ہوتی ہے تو فیمیل سائڈ، فیمیل لوگوں کی جو مجلس ہوتی ہے وہ فیمیل پڑھتی ہے، اور اس کا گھر میں اہتمام ہوتا ہے یا امام بارگاہ میں اہتمام ہوتا ہے، تو فیمیل جو سائڈ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور میل سائڈ جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اور مجالس میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں شروع میں تو ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک
ایک اچھا انسان بنانے کے لیے آپ کے لیے ایک ایسی باتیں جو ہے وہ مولوی جو ہوتا ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، مصائب جو شروع میں ہوتے ہیں وہ سنائے جاتے ہیں، پھر مجالس ہوتی ہے، ہسٹری بیان کی جاتی ہے کربلا کی کہ کیا ہوا تھا، 7ویں دن کیا ہوا تھا، 8ویں دن کیا ہوا تھا، 9ویں دن کیا ہوا تھا، 10ویں دن کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ خیر یہ ساری باتیں ہو گئی، اب میں نے سارے کام بھی آج کر لیے اور ہمارے گھر میں نیاز بھی آ گئی تھی، ہم گھر بیٹھے بیٹھے ہی نیاز کھا لیتے ہیں۔ اور یہ امام بارگی کی کچھ ویڈیوز جو ہے میرے کزن نے مجھے سینڈ کی تھی کہ ہم لوگ یہاں پہ ہیں، تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے تھوڑی ویڈیو بھیج دیا کرو تاکہ میں جو ہوں اپنے لائک مرد والے میں تو میں جا نہیں سکتی، ہمیں الاؤ نہیں ہے مردانہ، یہ مردانہ مجلس ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے شبی نکالی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ جھولا ہے جو میں آپ کو دکھانے والی تھی کہ اس کے اوپر جو ہے گوارا ڈلتا ہے، اور یہ امام بارگاہ ہے، یہاں پہ ابھی مجالس جو ہے ان کی ختم ہوئی ہے، یہ صرف مردانہ ہے، آپ کو یہاں پہ کوئی بھی عورت دیکھے نظر نہیں آئیں گی۔ عورتوں کا جو سائڈ ہوتا ہے مجالس ہوتی ہے وہ دوسرے سائڈ پر ہوتی ہے، ان کو مردوں کے اندر آنا الاؤ نہیں ہوتا۔ بہت سارے کانسیپٹس میں نے سنے ہیں ان لوگوں سے کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں، شیعہ یہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ فلان ڈمکان، یہ ساری بکواس ہیں۔ آپ اگر خود پڑھیں، خود علم کریں، خود دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، جاہلیت میں نہ آئیں، لوگ جاہل ہو سکتے ہیں، آپ خود کو جو ہے شعور لے کر آئیں اپنے اندر۔ آج کل جو نیٹ کا دور ہے یہاں پر آپ جو ہے بغیر تحقیق کیے کسی کے اوپر بھی آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، بہت زیادہ بری بات ہے۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اپنے دین کو قائم رکھنا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے۔ کسی کو کافر کہنے سے آپ جو ہے اچھے مسلمان نہیں بن جاتے، بلکہ اللہ پاک اس چیز کا سوال آپ سے ضرور پوچھے گا قیامت والے دن کہ اگر آپ مسلمان تھے، اگلے کو آپ نے کافر بولا تو آپ نے کون سی مسلمانیت والا کام کیا، ٹھیک ہے۔ خیر آج کی ویڈیو یہی تک تھی، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، بائے بائے۔